تو 50 کا دستہ پہاڑی پہ اللہ کے نبی نے مقرر کیا تھا. جب دیکھا کہ کفار پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت کو کچھ مسلمان سمیٹ رہے تھے صحابی اللہ کے نبی کے حکم سے، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھئی ہمیں فتح ہوگی، اب یہ خانہ چھوڑ دو، اس جگہ کو چھوڑ، چلو بھئی مال سمیٹتے ہیں. اور اس جگہ خالد بن ولید 3 دفعہ حملہ کر چکا تھا، 3 دفعہ صحابہ نے اس کو پیچھے بھگا دیا. وہ تیر انداز تھے، ان کے پاس تیر جیسے ہی خالد بن آتا اس کو دوبارہ پیچھے بھگا دیتے تھے. 3 مرتبہ ایسے کیا. پھر جب دیکھا کہ کافر واقعی اپنے کیمپ اپنی جگہ سے بھی پیچھے بھاگ گئے، صحابہ مال غنیمت سمیٹنے لگے. وہ 50 کا دستہ 40 بندے وہ بھی مال غنیمت سمیٹنے میں آ گئے. وہ جب درہ خالی ہو گیا، کافروں نے دیکھا کہ وہ درہ خالی ہے، اب انہیں موقع مل گیا تھا مسلمانوں پر پیٹھ پیچھے وار کرنے کا. آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، سینے سے سینے ملا کر مقابلہ کرنے کافروں کی ضرورت نہیں تھی، تو ان کا پیٹھ پیچھے ان سے وار کرتے ہیں. تو وہ خالد بن ولید دوبارہ 4تھی مرتبہ اس طرف سے ہے. وہ صحابی 10 صحابی باقی رہ گئے تو اس درے پہ لڑتے رہے، آخر شہید ہو گئے. تو پیچھے سے جب حملہ کیا تو مسلمانوں کے ہوش باختہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. جنگ کا منظر ہے، ہر طرف دھول، خون، چیخیں پکار ہوتی ہیں، اور یکدم ایک لشکر ٹوٹ پڑا کہ مسلمان خوشی کی حالت میں تھے، تلواریں نیام کے اندر تھی، مال غنیمت سمیٹ رہے دونوں ہاتھ سے، اوپر سے حملہ ہو جائے تو ایک حیرانی کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک. اللہ کے نبی اس ٹائم پھر 3 مسلمانوں گروہ بن گئے. ایک گروہ تو پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے کہ سنبھل کے دوبارہ حملہ کریں گے. ایک گروہ تو آرام سے بیٹھ گیا کہ ہم تو اب ہار گئے. ہر طرف سے ادھر سے بھی کافر واپس آ گئے، ادھر سے بھی آ گئے، ہر طرف سے کافروں نے لپیٹ لیا، اور اندر سے یہ بھی اعلان شروع ہو گیا کہ محمد نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے. تو پھر تو مسلمانوں کو ویسے بھی ہوش بھاگتا کہ ہمارے نبی زندہ نہیں رہے تو ہم اب کیا کریں گے، اس دنیا میں رہ کے اب ہم نے کیا کرنا ہے. ایک گروہ اللہ کے نبی اصلاً زندہ تھے، اور ایک گروہ اللہ کے نبی کی حفاظت میں، ایک گروہ پہاڑی کی طرف، ایک گروہ اسی میدان لشکر میں بیٹھ گئے خود کو قیدی کروانے کے لیے کہ ہمیں قید کر لیں. تو اسی دوران اللہ کے نبی کے پاس صرف اور صرف 9 صحابہ جو حفاظت کر رہے تھے، صرف 9 صحابہ، 6 انصار تھے، 3 مہاجرین میں سے تھے. وہ اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے تھے. ادھر سے کافر کا جرم اٹھاتا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کافر درمیان میں آ گئے، مسلمان پرلی طرف تھے، اللہ کے نبی اس طرف تھے. اب اللہ کے نبی نے دلیری کی، اگر اللہ کے نبی چاہتے تو پہاڑی کے راستے سے جا سکتے تھے کہ میں چلا جاؤں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا چل نہیں، میں چاہے میدان کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوں گا یا فتح حاصل کروں گا. میدان کے اندر ٹھہر کے اعلان کیا، مسلمانوں میں زندہ ہوں، میرے پاس آ جاؤ. جب یہ آواز کافروں کے پاس پہنچی تو کافر تو دشمن اللہ کے نبی کے تھے، وہ ایک ہی لشکر بن کے اللہ کے نبی پر ٹوٹ پڑے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس لشکر کو روکے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک انصاری صحابی آگے نکلے اور سب کے منہ موڑ کے دیے. پھر دوبارہ کفار آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کون ہے جس لشکر کو روکے گا. دوسرے انصاری صحابی نکلے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر دوبارہ آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو لشکر کو روکے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تیسرے گئے، چوتھے گئے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ساتوں کے ساتوں انصاری صحابی شہید ہو گئے اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے کرتے. ادھر سے صحابہ کو خبر پہنچ گئی، صحابہ لشکر کو چیر رہے تھے کہ کسی طرح اس کفار کو ختم کریں. اللہ کے نبی کی مدد کے لیے پہنچے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے ان کو، اور سارے صحابہ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں. سارے اللہ کے نبی کی طرف لپک رہے ہوں. ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، ابو دجانہ، عثمان بن عفان، سارے اللہ کے نبی کی طرف لپک رہے ہوں کہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. اور پھر کفار کا لشکر ادھر سے سامنے سے آیا. طلحہ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی نے حکم دیا جاؤ طلحہ ان کو روک کے آؤ. وہ گئے لڑتے لڑتے یہاں تک کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی، وہ کہنے لگے ہائے ایسے کیا. اللہ کے نبی فرمانے لگے اے طلحہ اگر تو ہے کی جگہ بسم اللہ پڑھتا تو فرشتے تمہیں آسمان پر لے جاتے. آج ایسی نصرت و مدد، ایسے لڑ رہے تھے بغیر خوف کے، جان حاضر اللہ کے نبی کو خراش نہ آئے. تو اسی دوران ایک سعد بن نبی وقاص مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کا بھائی کافر عتبہ بن نبی وقاص، اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس ملعون نے پتھر اللہ کے نبی کی طرف پھینکا تو اللہ کے نبی کے اس جگہ پہ لگا، تو اللہ کے نبی کا ایک دانت بھی شہید ہو گیا اور یہ نیچے والا ہونٹ زخمی ہو گیا. پھر ایک ابو عامر راہب، اس نے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا پیچھے سے، اللہ کے نبی دفاع کرتے کرتے پیچھے جا رہے تھے تو اس گڑھے میں پھسلے اور نیچے گر گئے. تو اللہ کے نبی کو چوٹ لگی، گھٹنے میں موچ آ گئی. پھر اللہ کے نبی کو صحابہ نے پکڑ کر سیدھا کیا. ایک طرف ابوبکر صدیق تھے، ایک طرف طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پکڑ کر سیدھا کیا، اللہ کے نبی کو کھڑا کیا. تو ادھر سے ایک اور ملعون آیا عبداللہ،
اس نے آ کر اللہ کے نبی پر وار کے تلوار سے کندھے پہ. تو اللہ کے نبی نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، 2 زرہیں پہنے تھے، ایک زرہ کاٹ گئی لیکن نیچے والی زرہ پہ ضرب تو زور کی لگی جس سے ہڈی کو چوٹ پہنچ، لیکن کاٹ نہ سکا، وہ زرہ مضبوط تھی. تو اللہ کے نبی اس زخم کو 1 مہینے تک برداشت کرتے اس کا درد سہتے رہے. پھر ادھر سے ایک ملعون اور نکلا جس نے اللہ کے نبی کے پیشانوں کو زخمی کیا، اور دوبارہ عبداللہ دوبارہ آیا جس نے کندھے پہ وار کیا، اس نے دوبارہ آ کے اللہ کے نبی کے پیشانے چہرے پہ وار کیا. تو اللہ کے نبی نے خود پہنی ہوئی تھی جس خود کی 2 کڑیاں اللہ کے نبی کے چہرے میں گھس گئی اور وہ اندر چلی گئی تھی. پھر ابو بکر صدیق اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے ابو بکر تمہیں خدا کا واسطہ ہے یہ کڑیاں میں نکالوں گا. ادھر سے اللہ کے نبی کی طرف چہرے سے رخسار سے خون بہہ رہا ہو. یہ سب دیکھیں کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف دین کی حفاظت کے لیے. دیکھیں مسلمانوں کی تاریخ تو دیکھیں کہ کس طرح اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں، کیسے اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، کس طرح جہاد کر رہے ہیں. اصل مزہ تو اللہ رب العزت نے فتوحات کا جو وعدہ کیا نا وہ جہاد کے ساتھ ہی کیا ہے. آج تک مسلمانوں نے اگر فخر کے ساتھ حکومت کو قائم کیا ہے، اگر حکومت کی ہے دنیا پہ، اس کا سب سے اہم پہلو جہاد تھا. یہ تھا مسلمانوں کا سب سے اہم پہلو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور انہوں نے اپنے منہ سے، تاکہ اللہ کے نبی کو درد نہ ہو، منہ سے ان کڑیوں کو کھینچا. تو جب وہ کڑی کھینچ رہے تھے تو ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور ایک کڑی نکل گئی، دوسری کڑی باقی رہ گئی. دوبارہ انہوں نے اس کڑی کو دوبارہ کھینچا تو ان کا دوبارہ ایک دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوسنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس خون کو تھوک دو. کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کبھی بھی اس خون کو نہیں تھوکوں گا، میں اس خون کو پی جاؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اگر جنتی آدمی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھو جس کے پیٹ میں میرا خون ہے. یہ تھی محبت صحابہ کی. تو صحابہ سب ٹوٹ پڑے اللہ کے نبی کے پاس، ارد گرد جرمٹ بنا لیا، آگے سے لڑ رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں، پیچھے سے شہید ہو رہے ہیں. اسی معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے. ان کے شہادت کا منظر یہ ہے کہ ایک عرباشی بن حرب جو بعد مسلمان ہو گئے تھے، وہ کسی کے قیدی تھے، غلام تھے. تو انہوں نے لالچ دی اس بندے کو کہ جاؤ تم حمزہ کو شہید کر کے آؤ تو تمہیں میں آزاد کر دوں گا. تو مقابلہ تو کوئی نہیں کر، مسلمان حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے شیر تھے، ان سے مقابلہ کرنا کسی کی جرت نہیں تھی. تو وہ پیچھے پتھر میں چھپ کے بیٹھ گیا اور اس نے پیچھے سے وار کیا جو ان کے پیٹ سے پار ہو گیا. تو پھر جب پیٹ سے پار ہو گیا تو وہ اٹھنے کی کوشش کر لیکن نہیں اٹھ سکے اور وہیں شہید ہو گئے. بعد میں پھر ابو سفیان کی بیوی ہے جو انہوں نے مسلح کیا، کان ناک وغیرہ کاٹے. تو اس معرکے کے اندر جو مسلمانوں کا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہاڑی کی طرف متوجہ ہوئے، پہاڑی پر چڑھنے لگے. جب پہاڑی پر آگے چٹان آ گئی، پہاڑی پر نہ چڑھ سکتے تھے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو زخمی تھے، شدید زخمی تھے، جن کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے، نیچے بیٹھے اللہ کے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا اور پہاڑی کے اوپر چڑھا دیا. اسی جنگ کے اندر کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جب انہوں نے اعلان سنا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں تو نضر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھا کیوں سارے صحابہ بیٹھے ہو، کیوں غم میں نہیں ڈھالو؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی شہید ہو گئے. کافروں نے جھوٹی خبر پھیلائی تھی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں. اصل میں شہید مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے جو اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. تو نضر بن حارث فرمانے لگے جب ہمارا محبوب اس دنیا میں نہیں رہا اب ہم جی کے کیا کریں گے؟ اب ہمارا جینے کا کوئی حق بھی باقی نہیں ہے. اللہ زندہ ہے، اس کا دین باقی ہے. چلو ان کافروں سے لڑائی کرو، لڑتے لڑتے مر جاؤ، اپنے محبوب کے پاس چلے جاؤ تاکہ اللہ کو یہ ثبوت دکھا سکو کہ اللہ ہم تیرے نبی کی خاطر لڑے ہیں، تیرے دین کی خاطر لڑے ہیں اور تیری خاطر ہی شہید ہو گئے ہیں. ان صحابہ نے اس مار کے بہت بڑا نقصان ہوا، سارے صحابہ زخمی اور 70 صحابہ شہید. غم کا سما تھا لیکن خوشی بھی تھی کہ شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا. صحابی فرماتے تھے کہ دیکھو مجھے اس عود کی پہاڑی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ایسے صحابہ کی جنت ان کے اوپر کھول دی گئی تھی اس جنگ کے اندر کہ جاؤ شہید ہو جاؤ اور سیدھے جنت میں آ جاؤ، شہید ہو جاؤ سیدھے جنت میں آ جاؤ. اور اسی دوران ایک صحابی تھے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے. ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور پہلی رات تھی، نئی شادی پہلی رات. گھر میں جب صبح ہوئی تو اعلان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہا ہے. تو وہ بغیر نہائے غسل کیے جنگ کے اندر پہنچ گئے اور اسی جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جب ان کی لاش کو ڈھونڈا گیا
جب ان کے لاش کو ڈھونڈا تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، تو کہ اللہ کے نبی فرمانے لگے اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ یہ تھی دین کی مدد نصرت۔